السلام علیکم دوستو، رفیق اردو اکیڈمی کی جانب سے میں محمد رفیق خان 8ویں جماعت کی کتاب بہارستان اردو سے ایک نیا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا سبق ہے کاہلی۔ تو آئیے پہلے اس کے معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاہلی کے معنی ہیں سستی کرنا، آرام طلبی کرنا یا دل کا بیکار پڑا رہنا۔ یہ تحریر سر سید احمد خان نے لکھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس تحریر میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ کاہلی جو لفظ ہے لوگ اس کے غلط معنی لیتے ہیں، یعنی صحیح معنی نہیں لیتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج و محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے میں سستی کرنا کاہلی ہے۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی تیزی نہ کرنا اور اٹھنے بیٹھنے چلنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ یعنی یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ دل کی طاقت کو بیکار چھوڑ دینا ہی سب سے بڑی کاہلی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے، اور روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بمجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے۔ یعنی ہاتھ پاؤں کی محنت کرنا زندگی گزارنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے بہت ضروری ہے، اور روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بمجبوری یعنی مجبوراً اس کے لیے محنت کی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں اور وہ لوگ جو روزانہ محنت سے اپنی زندگی بسر کرنے کا سامان تیار کرتے ہیں، دستیاب کرتے ہیں، بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے۔ یعنی محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر دن لگے رہنا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہی ان کی دوسری طبیعت بن چکی ہے، مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کو ان چیزوں کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے دل کی طاقت کو بیکار چھوڑ کر بڑے سست ہو جاتے ہیں اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سچ بات ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور ہزار پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہے کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے۔ یعنی بہت سارے پڑھے لکھوں میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جس کو اس چیز کا موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو مجبوری کے طور پر کام میں لاوے۔ لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنی دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر انسان اپنی عارضی ضرورتوں کا انتظار کرتا رہے اور اپنے دل کی طاقت کو بیکار چھوڑ دے تو بہت زیادہ کاہل، سست اور وحشی ہو جاتا ہے۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، اور جب کہ اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ یعنی انسان بھی اور دوسرے حیوانوں کی طرح ایک حیوان ہے، اور جب کہ اس کے دل کی طاقت کی تحریک جو ہے وہ سست ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ بس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ یعنی ہر انسان کے لیے یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اندرونی طاقت کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ ایک ایسے شخص کی حالت کا خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کے مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے، اور وہ اپنے دلی
اور وہ اپنے دلی قوا کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ یعنی ایک ایسے آدمی کی حالت کے بارے میں سوچو جس کی آمدنی اس کے خرچوں کے مناسب ہو، برابر ہو، اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو زیادہ محنت و مشقت نہ کرنی پڑے، اور وہ اپنے دل کی طاقت کو بیکار چھوڑ دے، اس کا کیا حال ہوگا۔ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے جو شوق ہوں گے وہ وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ شراب پینا اور مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ یعنی جو اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دے گا اور محنت نہیں کرے گا تو وہ شراب پینے کا اور مزیدار کھانے کا شوقین ہو جائے گا، اور جوا کھیلنا اور عیاشی بدکاری کرنے کا عادی ہو جائے گا، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں، ان کے دوستوں میں بھی ہوتی ہیں۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پھوڑ بدسلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے۔ یعنی جو اس کے دوست ہوتے ہیں وہ بے سلیقہ بے شعور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ خوش اسلوب خوش وضع وحشی ہوتا ہے۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برخلاف اس کے ولایتیوں میں اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں، اور ان میں بھی کچھ شک نہیں کہ انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے تو وہ بھی بہت وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں وہ لوگ اپنے دل کی طاقت اور عقل کی طاقت کو کام میں لانے کا موقع ملتا ان کو، برخلاف اس کے بجائے ولایتیوں میں یعنی باہر کے ملکوں میں خاص طور پر انگلستان میں لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت زیادہ ہیں کہ وہ اپنے عقل کی طاقت اور دل کی طاقت کو کام میں لائیں۔ لیکن اس آگے کہتے ہیں کہ انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی اگر ضرورت نہ رہی اور ان کا شوق بھی کم ہوا تو وہ بھی بہت وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے، اپنے وطن میں رہنے والوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو دل کی طاقت اور عقل کی طاقت کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے کاہلی سستی اختیار کی ہے، یعنی اپنی دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے، یعنی ہم نے اپنے دل کی طاقت کو بیکار چھوڑ دیا۔ اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اسی کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو۔ یعنی اگر ہمیں دل کی طاقت اور قوت عقل کی طاقت کو کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہمیں اسی چیز کی فکر کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ موقع کیوں کر حاصل ہو۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اسی کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو۔ یعنی اگر اس کو حاصل کرنے میں اگر کوئی قصور ہے، کوئی کسر باقی رہی ہے تو اسی کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ کسر کیوں کر دور ہو جائے۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، یعنی اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہیں چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کی فکر کرنے کی فکر اور مستعدی رہے، اور جب تک کہ ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کا بیکار پڑا رہنا نہ چھوٹے گا اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ یعنی جب تک ہماری قوم سے یہ دل کی بیکارگی ختم نہیں ہوگی تب تک ہمیں اپنی قوم کی بہتری کی کوئی توقع نہیں ہے۔ نہایت حکیمانہ قول ہے، بیکار مباش کچھ کیا کر، گر کر نہ سکے تو کچھ کہا کر۔ یعنی اے دوست بیکار مت رہا کرو، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کچھ اچھا ہی کہا کرو۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
مزید اسباق لے کر انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ جو بھائی میرے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹس کریں۔ شکریہ۔